حضرت خواجہ سید غلام شاہ ہمدانی ہرن پوری 27 جمادی الاولیٰ 1222 ہجری بمطابق 2 اگست 1807 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت شرف شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آباء و اجداد میں بڑے بڑے صالح اور علماء گزرے ہیں جن کا تقوی اور نیک نفسی ضرب المثال ہے۔ آپ کا شجر نسب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت خواجہ سید غلام شاہ ہمدانی بچپن میں حافظ چوگاتا ہرن پوری مرحوم کے ہمراہ تونسا شریف حاضر ہوئے اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ اپنی بیعت کا واقعہ خود حضرت محبوب سبحانی کے سامنے اس طرح بیان کیا: بچپن میں حافظ چوگاتا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خواجہ شاہ سلیمان تونسوی غریب نواز کے حضور حاضر ہوئے۔ حاجی بختاور ایک درویش تھا کہ ہر مسافر جو خواجہ تونسوی کے آستانے پر آتا تھا ان کے حضور لے جا کر سفارش کرتا تھا۔ حافظ مذکور ہمیں حاجی صاحب کے پاس لے گیا۔ وہ نماز شام کے بعد ہمیں حضرت خواجہ تونسوی کے حضور لے گئے اور عرض کی: غریب نواز، آپ کا دریائے رحمت بے پناہ ہے اور یہ لڑکا اہل بیت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس لڑکے پر نظر شفقت فرماتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑیں۔ حضرت خواجہ تونسوی کی بیعت سے مشرف ہونے کے بعد آپ کو 3 چیزیں ودیت ہوئیں۔ خود فرماتے ہیں: مجھے یاد ہے جو ہی حضرت خواجہ تونسوی نے میرا ہاتھ پکڑا 3 چیزیں مجھے مل گئیں۔ ایک تو اس میں ذات بے اختیار میرے دل میں جاری ہو گیا، دوسرا میرے پیٹ میں بھوک کی بجائے ایک پتھر سا موجود ہو گیا اور اس کے بعد کھانے کی طلب نہ رہی، تیسرے حضرت صاحب تونسوی کا تصور اس طرح روشن ہو گیا کہ قضائے حاجت کے وقت شرم آتی تھی۔ آپ کی حضرت خواجہ تونسوی سے حد درجہ محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ تونسوی کے پوتے ہرن پور تشریف لائے تو آپ نے ادب کی انتہا کر دی۔ نفحات المحبوب میں ہے: ایک بار قبلہ عالم تونسوی کے پوتے موضوع ہرن پور میں تشریف لائے۔ شاہ صاحب کے پاس کوئی نقد چیز موجود نہ تھی کہ نذرانہ پیش کرتے۔ گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور اعلان کیا کہ میں اپنی زمین کو ہر قیمت پر بیع کرتا ہوں، جس کے پاس روپے ہیں خرید لے۔ اس موقع پر حضرت محبوب سبحانی پیر سید غلام حیدر شاہ نے فرمایا کہ شاہ صاحب مقروض تھے۔ اس وقت انہوں نے تجارت کے لیے 2-3 گھوڑے خرید رکھے تھے۔ 2 گھوڑے موضوع ٹھوک میں اپنے بھائی کے پاس چھوڑے ہوئے تھے اور ایک پاس تھا۔ اتفاقاً وہ گھوڑا صاحبزادہ تونسوی کے سامنے آیا۔ انہوں نے پوچھا: یہ گھوڑا کس کا ہے؟ شاہ صاحب نے عرض کیا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو لے لیں۔ اس کے بعد صاحبزادہ صاحب شاہ صاحب کے بھائی کے پاس موضوع ٹھوک میں گئے اور باقی 2 گھوڑے وہاں تھے۔ شاہ صاحب نے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے۔ آپ کو خرقہ خلافت حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے عطا فرمایا تھا۔ ڈاکٹر محمد حسین لکھتے ہیں: حضرت سید غلام شاہ ہرن پوری صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ بچپن میں حضرت خواجہ تونسوی کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا اور خواجہ شمس الدین سیالوی نے ان کو خلافت عطا کی۔ آپ کو حضرت خواجہ سیالوی سے کمال درجہ کا انس اور پیار تھا۔ نفحات المحبوب میں ہے: ایک بار انہوں نے 2 عمدہ مکان بنوائے۔ قضائے الہی سے بارشیں ہوئیں اور دونوں مکانوں کی چھت گر پڑی۔ اس وقت شتیر کشتی میں ڈال کر سیال شریف روانہ کر دیے۔ آپ اکثر سیال شریف حاضر ہوا کرتے تھے اور صحبت شیخ سے مستفیض ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ سیالوی آپ پر بے حد نظر شفقت و کرم رکھتے تھے۔ نفحات المحبوب میں ہے: حضرت خواجہ محبوب سبحانی پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری نے فرمایا کہ ایک بار چراغ دین نے جو قوم کا حجام تھا حضرت سیالوی کے پاس غلام شاہ صاحب کی نسبت شکایت کی کہ اس طرح کرامات دکھاتے ہیں۔ حضرت صاحب اس وقت مسجد میں تھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ ہمیں ان کی شکایت سے خوف پیدا ہوا کیونکہ ہمیں غلام شاہ صاحب کے وسیلے سے حضرت شمس العارفین کی خاک بوسی کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ ان کی محبت اور خیر خواہی کی وجہ سے ہم نے شیخ صاحب سے تذکرہ کیا کہ چراغ دین نے غلام شاہ کی شکایت حضرت صاحب سے کی ہے اور معافی لے دیں۔ شیخ مذکور ان کے حضور حاضر ہوئے
اور عرض کیا غلام شاہ ایسا شخص نہیں جیسا کہ چراغ دین نے کہا ہے، اور ہمارے متعلق بھی اظہار کیا کہ غلام شاہ صاحب کے متعلق یہی رائے رکھتے ہیں۔ حضرت صاحب اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ شاہ صاحب بھی اس طرح کہتے ہیں۔ شیخ صاحب نے عرض کیا ہاں۔ غریب نواز نے فرمایا دعائے خیر کریں۔ محبوب سبحانی نے فرمایا کہ غلام شاہ صاحب کو خواب میں دعا مانگنے جانے کا پتہ چلا۔ ان کے گھر میں ایک بھینس تھی، ساتھ لی اور سیال شریف کی جانب روانہ ہو گئے۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا کہ وہ صاحبزادہ محمد دین کی شادی کا موقع تھا اور حضور شمس العارفین نے ہمیں برات کے ساتھ چناب کی طرف بھیجا۔ جب برات واپس ہوئی، چونکہ فرزندی تھی، حضرت صاحب نے قوال ساتھ لیے اور برات کا استقبال کے لیے تشریف لائے۔ غلام شاہ صاحب حضرت صاحب کے ہمراہ تھے۔ بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے ہمارے جملہ حقوق ادا کر دیے اور خواب کا سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ سنت نبوی پر پورے عالم تھے۔ اثار و قربانی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہ گیا۔ بے حد سخی، فیاض اور متوکل درویش تھے۔ مسافروں کی خدمت کیا کرتے تھے اور اکثر فاقہ کرتے تھے۔ آپ جامع الکرامات بزرگ تھے۔ ایک بار آپ کے روضہ پاک کے باہر چاردیواری کے دروازے کو چور لے گئے۔ لوگوں نے بہت افسوس کیا۔ ابھی چند روز گزرے ہی ہوں گے۔ ایک دن صبح کے وقت وہی دروازہ روضہ شریف کے ساتھ تھا۔ چور رات کو خود ہی رکھ گئے۔ کبھی کبھار تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی کوئی نہ کوئی کرامت اور بزرگی ہمیشہ ظاہر ہوتی رہی۔ ایک بار توسا مقدسہ کے سفر میں ایک آدمی نے کسی گاؤں میں گستاخی کی۔ آپ تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے چند آدمیوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ گستاخ آدمی چند دوسرے آدمیوں کو ہمراہ لے کر معافی کا خواستگار ہوا کہ حضرت خدارا مجھے معاف فرمائیں، میں سخت تکلیف میں ہوں، میرا پیشاب بند ہو چکا ہے۔ آپ نے از راہ کرم نوازی معاف فرما دیا۔ آپ کے دو بھائی اور بھی تھے جن کے نام حسب یہ ہیں: سید احمد شاہ ہمدانی، سید امداد شاہ ہمدانی۔ آپ نے بھیرا ضلع سرگودا کے ایک علمی خاندان میں شادی کی، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ نفحات المحبوب میں ہے: ایک بار بیمار ہوئے، بدن کے کپڑے سوال کرنے والوں کو دیے۔ جب نزا کا وقت آیا تو ایک سائل آ گیا۔ محمد دین درویش کو کہا کہ لحاف کے اندھیرے سے میرا تہبند اتار اور اس سائل کو دے دے۔ محمد دین نے عرض کیا کہ آپ برہنہ ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوئے تھے اور برہنہ جائیں گے۔ 3 مرتبہ اللہ کہا اور جان بحق ہو گئے۔ سید غلام شاہ ہرن پوری کا وصال 13 جمادی الثانی 1293 ہجری بمطابق 8 جولائی 1876 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف ہرن پور، تحصیل پنڈادڑ خان، ضلع جہلم، بلب سڑک واقع ہے۔ خوبصورت اور عالی شان سبز گنبد بنا ہوا ہے۔ قمر رنج و سیاہی نظریں کے رو بھاید قمر رنج و سیاہی